شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں جو حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جانا، شیطان کا قید کر دیا جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت خداوندی بندوں کے قریب کر دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی برکت سے بندوں سے زیادہ تر نیکی اور تقوی کا ظہور ہوتا ہے، دل خدا کی یاد اور ذکر و تلاوت سے معمور ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شیطان کو بیڑیاں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو روزہ کو بہکانے پھسلانے کے مواقع کم ملتے ہیں، روزہ دار وسوسوں کا شکار نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان مبارک میں ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، رمضان المبارک ایسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں نفل عبادت کا ثواب فرض عبادتوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض عبادت کا ثواب معمول کی 70 عبادتوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا الصیام جنۃ ما لم یخرقها۔ ارشاد فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، روزہ آدمی کے لیے ڈالے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ علماء کرام نے اس کے مطالب اور مقاصد کے تحت میں لکھا ہے، جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزہ سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ذرا میں آپ کو یہ بھی یاد بتاتا چلوں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کو رمضان اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کو رمز کر دیتا ہے، یعنی جلا دیتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اس ماہ مبارک کی چند اور خصوصیات بیان کرتا چلوں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ رمضان مبارک کہلاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اہل اسلام پر فرض کیے گئے۔ ایک روایت ہے کہ رمضان مبارک کی 1 تاریخ کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جی غور کریں، فرمایا رمضان مبارک کی 1 تاریخ کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
رمضان مبارک کی یکم تاریخ کو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ رمضان مبارک کی 3 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے۔ رمضان مبارک کی 6 تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ رمضان مبارک ہی میں حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ رمضان مبارک ہی میں قرآن کریم نازل ہوا۔ رمضان مبارک ہی میں جہاد فرض ہوا۔ جہاد کی فرضیت بھی ماہ رمضان میں ہوئی۔ رمضان مبارک میں ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ اسی ماہ مبارک میں مکہ فتح ہوا، جس کے نتیجے میں عظمت اسلام کے پرچم لہرا گئے۔ ذرا غور کریں میرے محترم بزرگ اور دوستو کہ ماہ مبارک کتنا عظیم مہینہ ہے۔ تمام عبادات کا اپنے اپنے طور پر ایک بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ نماز بڑی اہم عبادت ہے جس کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اس کا اجر اور انعام اور ثواب بھی کسی عبادت سے کم نہیں، مگر ان تمام عبادات کا تعلق ظاہر سے ہے۔ روزہ صرف اور صرف ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق باطن سے ہے۔ یہ ایسی منفرد عبادت ہے جس کا تعلق صرف مالک حقیقی اور بندے کے درمیان ہی میں ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، روزہ جیسی اہم عبادت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ باقی تمام عبادات کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، مگر روزہ کا اجر اور انعام اور ثواب بذات خود حق تعالی شانہ دیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے لہذا اس کا اجر اور ثواب بھی میں خود دوں گا۔ ایک اور روایت میں ہے انا اجزا بہ، یعنی روزہ کا بدلہ میں خود ہوں۔ جس نے روزہ میرے لیے رکھا، میری رضا کے لیے رکھا، میں خود اس کو بطور بدلہ حاصل ہو جاتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بندہ کو خدا ہی مل جائے۔ اس روایت کے مطابق غور کیجئے، روزہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ اس کو ادا کرنے کا اجر اور ثواب کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب دینے والے سے بھی ملاقات کرتا ہے بندہ۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ صحابی رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کا واقعہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ ایک روز انہوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ اصحاب رسول اور سرور کائنات کے مزاج شناس خادم بڑے ذہین واقع ہوئے تھے۔ اگر ہم اس موقع پر ہوتے تو کوئی دنیاوی چیز مانگتے، مگر انہوں نے دیکھا کہ تاجدار نبوت دریائے رحمت اور شفقت جوش میں ہے، آپ کا مزاج اخلاقانہ تھا، کریمانہ تھا۔ تو صحابی نے عرض کیا، اسألک مر، اے میرے نبی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کو پورا کر دے۔ فرمایا کہ جنت میں آپ کی رفاقت کا تمنا کرتا ہوں، آپ کی رفاقت کا میں خواہشگار ہوں، طلبگار ہوں۔ محمود غزنوی کا واقعہ مشہور ہے۔ ایک دفعہ محمود غزنوی نے خوش ہو کر اپنے جرنیلوں کے سامنے جواہرات اور موتی پھینک دیے، ان سے کہا آپ ان کو چن لیں۔ خود گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیے۔ تھوڑی دور جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کا غلام ایاز بھی گھوڑے پر سوار ہو کر چلا رہا ہے۔ پوچھا ایاز کیا ہوا؟ کیا تجھے موتی
اور ہیرے جواہرات نہیں چاہیے؟ ایاز نے جواب دیا، جو موتیوں کے طالب تھے موتی چن رہے ہیں، مجھے موتی نہیں، مجھے موتیوں والا چاہیے۔ جب موتیوں والا مل جائے تو موتی خود بخود مل جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، جسے جنت اور اس کی نعمتیں دینے والا مل جائے، اس کو دنیا اور آخرت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ اور روزہ دار کو منعم حقیقی جب مل گیا، مالک حقیقی خود اپنے آپ کو پیش کر دے اور کہے اس کا بدلہ میں ہوں، تو ایسے بندے کو اور کیا چاہیے؟ ذرا ہم غور کریں میرے محترم بزرگ اور دوست۔ اصحاب شریعت پیغمبروں کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے شریعت کے اترنے سے پہلے ایک مدت متعینہ تک ملکوتی زندگی بسر کی اور اپنے کھانے پینے کی انسانی ضرورتوں سے وہ پاک رہے۔ انہوں نے اس طرح اپنے آپ کو اور اپنی روح کو عالم میں بالا سے اتصال کے لائق بنایا کہ یہاں تک کہ وہ مکالمہ الہی سے سرفراز ہو گئے اور پیغام ربانی نے ان پر نزول کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روز اس طرح بسر کیے، اللہ کی یکتائی میں عبادت کی، تب تورات کی تختیاں ان کے سپرد ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 روز اسی طرح گزارے، تب حکمت کا سرچشمہ ان کی زبان اور سینہ سے اولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہان کے سردار ہیں، غار حرا میں 1 مہینہ مصروف عبادت رہے، اس کے بعد فیضان الہی کا نور اس غار کے دہانے سے طلوع۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ کی فرضیت سے سب سے پہلا مقصد انبیاء علیہ السلام سے ان متبرک اور مقدس ایام کی تقلید اور پیروی سے یہودی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقلید اور پیروی میں بھی یہی چاہتے تھے، مگر انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی حکم ہوا کہ اپنے نبی کی پیروی میں چند دن اس طرح گزارے، چنانچہ ارشاد عالی ہوا جیسا آپ نے گزشتہ بیان میں سنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے مسلمانوں تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ دین الہی کی تکمیل، نبوت کے اختتام اور تعلیم محمدی کے کمال کی یہ بڑی دلیل ہے کہ گزشتہ امتوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی تقلید کی، پیروی کے جس سبق کو چند ہی روز میں بلا دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں اور کروڑوں امت اس کو اب تک یاد رکھے ہوئے ہیں، اپنے رسول کی پیروی میں وہ بھی 1 مہینہ تک اسی طرح دن کو کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشوں سے خود کو پاک رکھتی ہیں اور ملکوتی زندگی بسر کرتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، روزہ انبیاء علیہ السلام کی صرف تقلید اور پیروی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم اور بابرکت احسان کا جو اس نے اپنے پیغمبر صادق کا ذریعے سے، اپنے محبوب کے ذریعے سے انسانوں پر کیا، یہ اس کا شکریہ ہے اور اس کی احسان شناسی کا احساس ہے۔ وہ کتاب الہی، وہ تعلیم ربانی، وہ ہدایت روحانی جو ان ایام میں انسانوں کو عنایت ہوئی، جس نے انسان کو شیطان سے فرشتہ اور ظلماتی اندھیری زندگی سے ایک نورانی زندگی دی، فرشتوں جیسی زندگی دی، بستی اور ذلت کے گہرے غار سے نکال کر ان کو اوج کمال تک پہنچایا، اور انسان کی اس حیثیت کو، تہذیب و اخلاق سے ان کی جہالت کو، علم اور معرفت سے ان کی نادانی کو، حکمت سے اور انسان کی تاریکی کو بصیرت اور روشنی سے بدل دیا، اور جس نے ان کی قسمتوں کو
کہ بازے پلٹ دیے، فضل و دولت اور خیر و برکت کے خزانوں سے ان کے کاشانوں کو معمور کر دیا، جس نے ذرہ کی مقدار کو آفتاب اور مشت خاک کو دوست ریا بنا دیا۔ قرآن کریم اپنے ان الفاظ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور فرمایا اس لیے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ تم اس کو اس نے ہدایت دی اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اس ہدایت ربانی اور کتاب الہی کے عطیہ پر شکر گزاری کا یہ رمز اور اشارہ ہے کہ اس مہینہ کی راتوں میں مسلمان اس پوری کتاب کو نمازوں میں یعنی نماز تراویح میں پڑھتے رہیں اور سنتے رہیں، اور اس مہینہ کے خاتمہ پر اللہ اکبر کا ترانہ بلند کرتے ہوئے عیدگاہوں میں جاتے اور خوشی و مسرت کے ولولوں کے ساتھ عیدگاہ کا دوگانا شکر ادا کریں، شکرانہ کے نماز دوگانا کو ادا کریں۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، اس کا منشا اور مطلب یہی ہے۔ روزہ کا سب سے بڑا معنوی مقصد تقوی ہے، دل کی پرہیزگاری اور صفائی، کس کی؟ اندر اور باطن، ظاہر کی بھی صفائی اور باطن کی بھی صفائی۔ اسی لیے تو فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، بتاتا چلوں تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک محسوس ہونے لگتی ہے اور نیکی کی طرف بے تابانہ تڑپ ہوتی ہے، اور روزہ کا مقصد اور منشا اس کا یہی ہے کہ انسان کے اندر یہی کیفیت حاصل ہو۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، پتہ چلا کہ روزہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ذرا ہم غور کریں۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی تھی جس میں ارشاد ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ روزہ ڈھال ہے، جب تک اس کو توڑ نہ ڈالیں، پھاڑ نہ ڈالیں، اس میں سوراخ نہ کر ڈالیں۔ اور اس کو سمجھنا آج آسان ہے۔ مشائخ نے، صوفیاء کرام نے روزہ کے آداب میں 6 چیزیں بیان کی ہیں، جن میں سے ایک زبان کی حفاظت کا بھی ذکر ہے۔ آج ہم سوچیں، زبان سے غیبت، چغلیاں، طرح طرح کی باتیں، ایک دوسرے پر الزامات، بہتان بازی عام ہو چکی ہے، اور یہ غیبت تو